السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 21 جولائی 2024 اتوار کا دن ہے. ایک تو وہ منٹس آف دا میٹنگ باہر آ گئے جو نظر ثانی کی درخواست رکھنے کی، جیسے قاضی فائز عیسیٰ اتاولے ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. فیصل کریم کنڈی کو حد کی عزت کا جو نوٹس ہے وہ بھیج دیا ہے گنڈاپور صاحب نے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، اور جو 41 اراکین کے آزاد اراکین جو ہے نا اس کے کاغذ نامزدگی وہ سرٹیفکیٹ کا موازنہ کرنا چاہتے. الیکشن کمیشن دے حال دیکھ لیں، آپ کمال ہی ہو گیا. چلیں اب کیا کہہ سکتے ہیں. اور عمران خان کی بشرا بیوی کو گفتگو سے روکنے کی کوشش ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے ایک ریفرنس میں اعظم خان پر جرا مکمل ہو گئی ہے. اور دوسری جو سیمائی رپورٹ جاری کی ہے نا سپریم کورٹ نے، وہ بڑی مزیدار ہے. جن جن کیسز کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، چلے تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ ٹویٹ میرے بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، کیا کوئی دورہ میں آ رہا ہے؟ قاضی صاحب مخصوص جس طرح کوئی فیصلوں کا نظر درخواست سننے کے لیے. یہ نظر ثانی میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ اتنی تیزی سے ہونی ہو. کمال ہے. ویسے سپریم کورٹ میں چھٹیاں منسوخ کرنے پر تیار ہیں، آخر کیوں اور اس میں جلدی کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے فوری سماعت نہ ہوئی تو یہ ناانصافی ہو. کیا یہ واقعی ناانصافی ہوگی؟ اور ہوگی تو کون سی، ذرا بتا دیں. تو اس طرح الیکشن کو 5 ماہ گزر گئے. 8 فروری مبینہ الیکشن دھاندلی کے خلاف پٹیشن تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. کیا یہ ناانصافی نہیں؟ اور بلے کا جو انتخابی نشان لینے والا ہے اس کی نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، وہ نہیں آنی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ درخواستیں ہیں کیا وہ نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی اتنا ہم دیکھیں نا، یہ اب 22 کی طرف لیجیے، 100% جا رہی ہیں. اب یہ منٹس آف میٹنگ کے بعد اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے نا عام آدمی کو. یعنی دیکھیں نا اب کیا رہ گیا، یعنی یہاں سے اس کے بعد اور کیا گزار رہ جانی ہے، آپ امیجن کر لیں. اور سمر ویکیشن کے بعد انہوں نے کئی اور سول ریویو پٹیشنیں، وہ بڑی سول ریویو CPLA پتہ نہیں کتنی ہے، اور وہ ساری کی ساری جو ہے نا، اور سمر ویکیشن کا روسٹر جو ہے 29 جولائی سے 6 ستمبر تک کا جو ہے اور اپروو کر دیا گیا. یہ میں اسی صفحے کے نیچے لکھا ہوا ہے. اور جو باقی جو ہے نا کئی چیزیں ہیں، میجورٹی ڈیسیژن 17 مئی کا 2022 کا جو ہے اس کے حوالے سے ہے، اور آرٹیکل 63 اور 63 کے حوالے سے، اور انٹرپریٹیشن کے کانٹیکس میں ہے، اور اس کانٹیکس میں سول ریویو پٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بڑی لمبے ہیں، لیکن جسٹس جو ہے نا منیب اختر نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کس چیزوں کو کیسے لینا ہے. اور ریویو جو ہے وہ لگ نہیں سکتا. چھٹیاں ہیں نا، چھٹیوں کے بعد ارجنسی کیا ہے ایسی؟ او بھیا آپ نے ڈاکہ مارا ہے، جان سازی کی ہے، اور آپ جسٹس قاضی فائزہ کی اپنی ججمنٹ ہے، جیسے جمال مندوخل کی، اس میں کہا ہے کہ PTI کا حصہ تو کس لیے جی؟ یعنی اگر دیکھا جائے کہ نظر ثانی بظاہر نظر تو آنے چاہیے نا، کیا ایسی ارجنسی ہے؟ لیکن اس میں دوسری طرف بہت سی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جناب آئینی ترمیم ہوگی. اب آئینی ترمیم کے پیچھے ایک ہی وجہ آتی ہے، 2 ایڈ ہاک ججز آ گئے ہیں، اس کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہیں انشاءاللہ العزیز ہم سامنے آ جائیں گے. ایک میں نے ٹویٹ کر دیا تھا محمد احمد خان بچر صاحب کی طرف سے میرے دفتر میں، صبح میں نے بتا دیا تھا. اور الیکشن کمیشن کے اگینسٹ ریفرنس جو تگڑا ریفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم وہ لے کر آ جائیں گے سامنے. بشرا بیوی صاحب کی گفتگو کی، اس میں بہت سے آراء آتی رہی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اپنا جو کہیں ہیں سمیع ابراہیم نے، وہ کافی سچ ہے. میں نے ذرا ٹویٹ کیا تھا، میں نے بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا چونکہ کنٹروورسی زیادہ جنم لے رہی تھی. لیکن بہت سی باتیں جو بشرا بیوی، میں تو تقریباً سبھی باتیں، بشرا بیوی جھوٹ نہیں بولتی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا. وہ جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو ساری حالات اور واقعات کے حوالے سے ہے، اور صحافیوں سے یار گفتگو کرنے کی جو کوشش کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کہ سنسرڈ میڈیا ہے، باتیں نہیں چلائے گا. اور بشرا بیوی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران، اور عمران خان صاحب اہلیہ کو بار بار بشرا بیوی کہتے رہے، اور بشرا بیوی نے کہا کہ جواب دیا کہ مجھے بات کرنے دیں، میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی. اور عمران خان صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ کہا یہ سنسرڈ میڈیا ہے. اور عمران خان صاحب کی بات صحافیوں نے عمران خان صاحب نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہم آپ پر طنز کر رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں چلائی جاتی ہیں، آپ کی تمام گفتگو آن ایئر
ہوتی ہے. صحافی کے احتجاج کرنے پر عمران خان خاموش ہو کر واپس چلے گئے. یعنی یہ ساری باتیں جو باتیں کہی ہیں نا, دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں, میں نے ٹویٹ بھی کر دیا, اس پہ میں نے کلیئر بھی کر دیا وکلا کے فیس لینے کے حوالے سے. دیکھیے میں 2021 کے بعد سے میں کیسز دیکھتا آیا ہوں, میں نے تو 1 روپیہ نہیں لیا فیس, پلے سے پیسے خرچ کیے ہیں, شکر الحمدللہ. احسان نہیں کیا کوئی, یہ بتا دیں ہم آپ کو, ایک اصول کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں, اور عمران خان کا لیڈر ہے, اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. رزق تو رب نے دے دینا نا, وہ ہمیں خان صاحب کی بات بھی یاد ہے, ان اللہ جب سے تو رزق, میری والدہ صاحب کی بات بھی ہے, بتوز منتشا بتوزل منتشا یاد خل, ہمیں وہ بات بھی یاد ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے. اور جو پروفیشنل وکیل ہیں وہ فیس لیتے ہیں, یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ کئی کیسز میں ایسا ہے جو پروفیشنل وکیلوں نے فیس لی, اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اور جو بشر بھی نے وہ بات اگر کہی ہے تو وہ پروفیشنل وکلا کے حوالے سے کہی ہے. کئی کیسز میں پروفیشنل وکلا ہیں. چلے میں ایک نام آپ کے سامنے خواجہ حارث رکھ دیتا ہوں. خواجہ حارث فیس کے بغیر کام نہیں کرتے, اور وہ بات بالکل صحیح ہے. اور میں جو کہ میں انگلینڈ تھا ان دنوں کے حوالے سے تو مجھے پتا پروفیشنل وکیل کی بات کی ہے, ذرا کلیئر کر دوں اس بات کو, یہ ضروری ہے, اور تاکہ آپ سمجھ سکیں. اگلا جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیپرا کا وہ نوٹس میں ہیئرنگ کا رکھ دوں, جو آپ کے 200 یونٹ سے جو پروریٹا بیس کے اوپر اور اوور بلنگ ہے وہ سماعت کے لیے رکھ دی ہے 24 جولائی کو, وہ نوٹس بیک گراؤنڈ پہ. اور اس میں میں نے کہا ہے کہ وہ میں تو شاید اسلام آباد نہ ہو سکوں, میں نے زوم لنک کا کہا ہے تاکہ میں بات کروں. لیکن وہ کراچی میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نا درخواستیں جمع کرا دی ہیں بڑھانے کی, 5 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کی, اور مئی اور جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی ہیں. اور ماہانہ جو آپ کو پتہ ہے یہ اینول فیول ایڈجسٹمنٹ جو ٹینٹیٹیو ہوتی ہے, منتھلی بھی چلتی ہے, کوارٹرلی بھی جاتی ہے, اور 2 روپے 92 پیسے فی یونٹ جو ہے نا وہ دو کے حوالے سے بات کی ہے. 10 روپے کا زیادہ زائد بوجھ پڑے گا, اور 30 جولائی کو یہ سماعت اس کی ہوگی. علی مین گنڈاپور نے فیصل کریم گنڈے کو حد کی عزت کا نوٹس بھیج دیا ہے. ایپیس کمیٹی میٹنگ میں آپریشن عزم استحکام کے مسودے پر دستخط کیے تھے انہوں نے کہا, اور بے بنیاد الزام پر ان کے حد کی عزت کا نوٹس بھیجا ہے, جس میں گورنر خیبر پختونخوا سے اپنا بیان واپس لے کر سرعام معافی مانگنے کی ہدایت کی گئی. نوٹس میں ہدایت کی اگر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی ایسا نہیں کرتے تو 1000 بلین جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, ہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں, ٹویٹ بھی کیا ہے شاکر نے, وہ اب چل جاتا ہے بیک گراؤنڈ پہ, اور ایک کالز بھی شیئر کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری کی 3 درخواستیں, اور جو کرمنل ریویژن فائل کی ہے ریمانڈ دینے کے کانٹیکس میں, اس پہ اعتراض کے طور پر جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو پیر والے دن کیس کی سماعت کریں گے, اور ان کے سامنے ریمانڈ کو چیلنج کیا ہے بنیادی طور کے اوپر. اعتراضات جو لگائے ہوئے ہیں سرٹیفائڈ کاپی کی بات کر رہے ہیں ریمانڈ پیپر کے حوالے سے, وہ کوشش ہوگی کہ وہ چیزیں بھی ساری سامنے رکھ دیں اور بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے. یعنی یہ دیکھیں ایکویٹل کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے, اور کوشش کریں گے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائے. اب سپریم کورٹ نے جو سیمائی کارکردگی کی رپورٹ جو ہے نا 17 دسمبر 2023 تک 31 مارچ 2024 کی دوسری سیمائی رپورٹ جو ہے نا وہ جاری کر دی ہے, اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اصول طے ہے کہ کوئی جج استعفیٰ دے کر احتساب سے رائے فرار اختیار نہیں کرتا. یہ جیسے سعید مظاہر علی کو نقوی کے بارے میں بات کہنا چاہیں, اور حالانکہ وہ جو کچھ ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رہنے پر ایکشن لیا, اور وہ ریفرنس ختم ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا ہوا ہے, پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کا ذکر کیا ہوا ہے, اور تاحیات نالی پتہ نہیں اس میں خاص بات کیا تھی, یعنی تاحیات نالی کو بہت بڑی کارکردگی کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں, انٹرپریٹیشن غلط ہے سپریم کورٹ کی, وہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور میں نے کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کو علیحدہ کیا تھا, یعنی یہ کوالیفیکیشن کے سیکشن میں آپ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, اسی لیے چونکہ نہیں تھی وہ تشریح کر دی تھی. تاحیات نالی بنتی ہے, اس میں سیکشن 232 ڈالا تھا, اور 232 جیسے شاید بلال نے یہ ڈسمس کی تھی, وہ انٹرا کورٹ اپیل میری چل رہی ہے کہ وہ نہیں 232 نہیں کر سکتا 5 سال کو, وہ کوالیفیکیشن کو چھیڑ نہیں سکتا. اور ایک اور فیصلے کا ذکر کیا ہے کہ خلا کے لیے اہلیہ کی رضامندی جاننا ضروری ہے. اب برے وہ کیسز کے حوالے سے جو بات کی ہے 17 دسمبر تک کتنے ہوئے, کیا ہوا, لیکن یہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں کئی کہ جن کا ہم یہ کہیں کہ بہت 190 ملین پاؤنڈ کے جو ہے نا کراس ایگزامن یا جرا مکمل ہو گئی ہے.
اور عمران خان کے وکلا اور بشرا بیوی کے وکلا نے یہ جرا مکمل کی ہے۔ پرویز خٹک اور سابق فاقی وزیر زبیدہ جلال جو ہے نا جی ظہیر عباس نے، عمران خان صاحب کے وکیل نے، اور بشرا بیوی پہ عثمان گل نے جو ہے نا وہ آئندہ تاریخ پر سماعت کریں گے۔ جو محمد علی وڑائچ کے سماعت پر عمران خان صاحب اور بشرا بیوی عدالت میں موجود تھے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں آپ کو پتہ سردار مظفر عباس اور امجد پرویز بھی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے۔ عمران خان اور بشرا بیوی اور یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، اور عمران خان صاحب سے انگریزی روزنامہ فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ میں جو ہے نا 30 گواہان کے بیانات پر جرا مکمل ہو چکی ہے، اور مجموعی طور پر 33 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ 22 جولائی کے لیے پیر کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آگے وہ 41 جو جمع کرے نا وابستگی کے سرٹیفکیٹ، وہ الیکشن کمیشن بیٹھا نہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم اس کی اسکروٹری کریں گے، دستخط ویریفائی کریں گے، بلائیں گے، اور 2 حلف ناموں پر بھی وہاں موجود ہے، اور قانونی ٹیم اور متعلقہ ونگ کو ہدایت جاری کی ہے کہ آزاد ارکان کے بیان حلفی پر دستخط کی سخت اسکروٹنی کی جائے۔ آزاد اراکین کے کاغذات نامے پر دستخط، بیان حلفی اور دستخط کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جن آزاد اراکین کے دستخط مطابق نہ رکھتے ہوں تو ان کا وابستگی فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں کرنے کا توہین عدالت کا بڑا وضاحت کے ساتھ کیس ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔